نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نساء سے آیت 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا حکم بھی دیا، اللہ سے معافی مانگنے کا بھی فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کی قبولیت کا بھی فرمایا، اور آپ کے وسیلہ و شفاعت کی بنا پر اللہ رب العزت کا توبہ قبول فرمانا اور اس کا مہربان ہونا، ان تمام چیزوں کو اس ایک آیت کریمہ میں بیان کیا۔ گزشتہ جمعہ مبارک پہ ہم نے روضہ اقدس کی جگہ، روضہ اقدس کے مقام، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور، آقا کے مزار مقدس پہ حاضری اور اس حاضری کا ترغیب دینا، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کے کچھ معمولات جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی نسبت ہوتے تھے۔ اولاً یہ بات جان لینا چاہیے کہ ائمہ اربعہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ بعض نے اسے سنت مؤکدہ کے طور پر واجب بھی قرار دیا، اور احناف کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک آقا کے روضہ اقدس کی حاضری، آقا کی قبر انور کی حاضری وہ واجب ہے۔ اب آ جائیں اس آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی مغفرت کے لیے سفارش فرما دیتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ یہ قرآن کریم کی نص ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے وہ لوگ جو روضہ رسول پر حاضری کے حوالے سے کچھ پس و پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات پر محمول ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں جیسے کہ نص سے ظاہر ہے۔ یہ بات ان کے قرآن کی فہم سے ناآشنائی ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا، سو مفسرین و محدثین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری یہ مطلق ہے۔ آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کی بارگاہ میں، آپ کی قبر انور پر، آپ کے روضہ اقدس پر حاضری یہ حکم مطلق ہے۔ امام ابن کثیر وہ اس آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عاصیوں اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے خطا و گناہ سرزد ہو جائیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ اب اسی آیت کے ذیل میں امام ابن کثیر ابو منصور صباغ کی کتاب الحکایات المشہورہ سے شیخ قطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی روایت کو آگے نقل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ قطبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس موجود تھے۔ وہ خود کہتے ہیں
کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کلمات کہتے ہیں میں نے سنا، اس اعرابی نے سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہا، میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آیت آ گئی، آگے عرض کرتے ہیں وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي۔ اس اعرابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہوئے آیا ہوں اور آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنا سفارشی بناتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار آقا علیہ السلام کی نسبت پڑھے جن کا ترجمہ یوں ہے، اے مدفون لوگوں میں سب سے بہتر ہستی جن کی وجہ سے میدان اور ٹیلے اچھے ہو گئے، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ رونق افروز ہیں، جس میں عفاف و بخشش اور جود و کرم ہے۔ شیخ قطبی کہتے ہیں سمن صرف الاعرابی، پھر وہ دیہاتی، وہ اعرابی واپس پلٹ گیا، فغلبتنی عینی، اور کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، فرآیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ۔ فرمایا اے عتبی، اعرابی نے حق کہا، پس تو جا اور اسے خوشخبری سنا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، جسے امام صادق نے مولا کائنات سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے 3 دن بعد آیا، حضور کی تدفین کے 3 دن بعد آیا، اور اس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گرا لیا، اس کی مٹی اپنے اوپر ڈالی اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے احکامات لیے اور ہم نے آپ سے وہ احکام لیے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ آیت پڑھی اور آگے عرض کیا قد ظلمت نفسی، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فجئتک تستغفر لی، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری مغفرت کے لیے میری سفارش فرما دیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، حضرت علی کہتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی بے شک تمہاری مغفرت ہو گئی۔
بے شک تمہاری مغفرت ہو گئے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ یہ فرامین جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو شخص دامن دل میں گنبد خضرا شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو سمیٹنے کی نیت سے سفر اختیار کرتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے رختے سفر ہوتا ہے، اس پر بھی ہجرت رسول اللہ کی اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بارگاہ میں حاضری کی کس طرح ترغیب دی، کچھ احادیث وہ لے لیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور روز قیامت میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہوگا، حوض کوثر پر ہوگا۔ اس حدیث کو 11 محدثین نے اپنی کتب حدیث میں بیان کیا ہے۔ اور حضرت خبیب سے شعبہ کی روایت میں ہے وَمِنبَرِي عَلَىٰ طَرْحَةٍ مِّن طَرَائِ الْجَنَّةِ، کہ میرا منبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے کنارے پر ہوگا۔ اور دوسری روایت ہے منبری ھذا علی طرحۃ من طرع الجنۃ وما بین حجرتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا یہ منبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر کے کنارے پر نصب ہوگا، اور میرے گھر اور منبر کے درمیانی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس مضمون کے ساتھ کثیر احادیث ہیں، کثیر احادیث اسی مضمون کے ساتھ۔ اب وہ تو آگے اس حوالے سے آگے ایک حدیث اور لے لیں جسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین قبری و منبری، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوض، کہ میری قبر، پہلے گھر کی بات آ گئی نا یہاں قبر انور کی بات آ گئی، اور جب قبر انور کی بات آتی ہے تو آج قبر انور تک پہنچنا تو ممکن نہیں رہا کہ اس سے آگے 5 مختلف دیواریں وہ آ گئیں، اس کے بعد آپ کی سنہری جالیاں اور اس کے اوپر روضہ اقدس، اور اس کے اوپر روضہ اقدس۔ فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوض، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قوائم و منبری رواتب فی الجنت، کہ میرے اس منبر کے پائے جنت میں جمے ہوئے ہیں، جنت میں جمے ہوئے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یصلی فی روضۃ من ریاض الجنۃ فلیصلی بین قبری و منبری، جو یہ چاہتا ہو کہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے، اللہ اکبر، جو یہ چاہتا ہو کہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے تو وہ میری قبر انور اور منبر کے درمیان والی جگہ پر نماز پڑھے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کس کس طرح ترغیب دی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، گویا آج کہیں تو جس نے روضہ اقدس کی زیارت کی، جس نے سنہری جالیوں کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعت، آقا نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام سبکی شفاء السقام فی زیارت خیر الانام اس میں روایت کرتے ہیں اس شفاعت کی نسبت کہ جس سے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس شفاعت کی نسبت امام سبکی لکھتے ہیں، روضہ اقدس کی زیارت کرنے والے اس شاخ کو وہ شفاعت نصیب ہوگی جو دوسروں کے حصے میں نہیں آئے گی۔ روضہ اقدس کی زیارت کرنے والوں کو وہ شفاعت نصیب ہوگی جو دوسروں کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زائرین قبر انور ایک خاص شفاعت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں اور انہیں بالخصوص یہ منفرد اعزاز حاصل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا، میں قیامت کے روز اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا لا یامرہ حاجتا الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا یوم القیامہ، جو بغیر کسی حاجت کے صرف میری زیارت کے لیے آیا، اس کا ارادہ صرف بارگاہ اقدس میں حاضری کا ہے، اور میں ایسے احباب کو جانتا ہوں آج بھی زندہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ گئے ہیں کسی اور کام سے گئے ہیں، ان سے کہا گیا آئے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لے، من کہا نہیں، جب میں اس نیت سے آؤں گا نا تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر دے گا، اور وہ سال میں 2-4 بار آنے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو جو خاص حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی خاص اسی کے لیے جاتے ہیں، اور جو ساتھ اور کام لگائے رکھتے ہیں ان کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ آقا نے فرمایا جو بغیر کسی حاجت کے صرف میری زیارت کے لیے آیا اس کا مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری او قالا من زارنی کنت لہ شفیعا او شہیدا ومن مات فی عہد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے میری قبر انور یا میری زیارت کی میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا، اور جو کوئی دو حرموں میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہوا، حرم مدینہ حرم کعبہ، فرمایا جو دو حرموں میں سے کسی ایک حرم میں مر گیا اسے موت آ گئی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ دو روایات عرض کرنی ہیں اب صرف، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے جو معمولات عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے پھر صحابہ کرام کے ہوئے یا آگے پھر جیسے جیسے لوگ اللہ بھیجتا رہا وہ حاضری کے معمولات جو رکھتے تھے انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر ہم بات کریں گے۔ اب صرف دو احادیث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حجا فزارا قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ ارشاد فرمایا جس نے حج کیا پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آیا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا اس نے میری زیارت میری زندگی میں کی۔ اور وہ لوگ جنہیں وسائل ہونے کے باوجود یہ ذوق، یہ شوق اور یہ محبت نصیب نہیں ہوتی، وہ اللہ کے گھر میں حاضری دینا اسے تو مشروع جانتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا اس کے بارے میں کچھ مختلف قسم کے نظریات اور سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جانتے تھے نا کہ ایسے بھی آئیں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے اور میری ہی بارگاہ میں آنے سے کترائیں گے، میری ہی بارگاہ میں آنے سے کترائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور میری قبر انور کی زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ وہ کیسا صاحب ایمان، وہ کیسا کلمہ گو، وہ کیسا نبی کا نام لینے والا، کیسا صاحب ایمان کہلانے والا، جسے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی توفیق ہی نہ ہو، وہ دنیا میں جیسے چاہے گن گاتا رہے۔ اللہ کے نبی نے تو واضح فرما دیا فقط جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ تو جس کے لیے پہلے بے وفائی کا اعلان ہو گیا وہ کیسے وفادار، وہ کیسے وفادار۔ وفا کیا ہے؟ گھر سے چلو تو اہل عشق اور اہل محبت کا تو طریقہ یہ ہے
کہ وہ حج کے لیے جائیں، حج کی نیت اپنی جگہ موجود ہے، وہ عمرے کے لیے جائیں تو جو نیت ہوتی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے وقت اول مل جائے یا آخر مل جائے، مگر کیا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کہ وہاں کی قبولیتیں بھی اسی بارگاہ سے ہوتی ہیں اور اسی بارگاہ سے ہونا ہے۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ تو مبارک پہ عرض کی تھی، اس کائنات ارضی و سماوی کا سب سے اعلیٰ مقام، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی بڑھ کر عظمت رکھنے والا مقام، وہ جگہ ہے، وہ مٹی ہے، وہ خاک ہے جہاں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پہ بات کی تھی ساری۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی ایسی محبت، ایسا عشق، اس بارگاہ کا ایسا ادب و تعظیم دے کہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہو، اور ہمارا شمار ان میں ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔